کیا اس لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے کہ بن جائے چمن تو کوئی آگ لگا دے؟ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں جی، ان کا نام ہے آصف اشفاق، اور ان کی عمر ہے 22 سال، اور یہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں BBA فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلے ہیں موٹر سائیکل پر، اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور موت کیسے واقع ہوئی ہے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، اور راستے میں لٹکتی ہوئی جو پتنگ کی ڈور ہوتی ہے وہ ان کے گلے میں پھر گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس بچے کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے کہ جب ڈور اس کے بچے کے گلے میں لٹکی ہے، وہ جب کٹ رہی تھی تو بچہ موٹر سائیکل سے گر گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہو کے یہاں سے لہو لہان ہو گیا ہے بچہ، اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ڈور نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تب تک وہ جو کام ہونا تھا اس بیچارے بچے کے ساتھ وہ اس ٹائم انجام ہو چکا تھا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب سے مجھے پتا چلا، جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، دل بہت تکلیف میں تھا، اور دماغ میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ موت تو برحق ہے، وہ تو اللہ نے ہر انسان کے لیے برحق رکھی ہے، ہر انسان نے اس موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہم انسانوں کی بھی ہیں کہ ہم جس اس دور سے گزر رہے ہیں، کیا یہ بسنتے منانا، یہ ڈور استعمال کرنا، یہ پتنگ بازیاں کرنا، ان کے جو نقصانات ہیں، ان نقصانات کا جو ازالہ ہے وہ کون بھگت رہا ہے؟ وہ یہ لوگ بھگت رہے ہیں جو بیچارے جو گھر سے اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ آج گھر واپس بھی لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ماشاءاللہ سے جوان، اور یہ اتنی جوانی خوبصورت ہو اور اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اس کے گھر والوں پہ کیا گزرے گی؟ اپنے بھائی، اس کے بھائیوں پہ، اس کی بہنوں پہ، اس کی ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت؟ کیا ہمیں یہ اس چیز کو نہیں سوچنا کہ ہم دنیا کے کھیل تماشوں کو، ہم ان دنیا کے فضول کھیل تماشوں کی وجہ سے آج کسی کا بیٹا چلا گیا ہے، آج کسی کا بھائی چلا گیا ہے، آج کسی کا ایک اچھا دوست چلا گیا ہے۔ ہم نے کب تک ان چیزوں میں، ان 2 نمبر مشغلوں میں، ان پتنگ بازیوں میں، ان فضول حرکتوں میں ہم نے الجھے رکھنا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کل اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ جس نے یہ ڈور خریدی تھی، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کل کسی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو اندازہ نہیں تھا؟ اس نے اپنے چند منٹ کے شغل کے لیے، چند منٹ کی اس نے موج مستی کے لیے کسی کی زندگی بھر کے لیے کوئی اذیت، کسی کے لیے اذیت بن گئی ہے۔ اس کے ماں باپ پہ اس ٹائم کیا گزر رہی ہوگی، یہ ہم سوچ سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں جن پہ گزر رہی ہے؟ کیا وہ خود بتانے کے قابل نہیں رہ کے ان کا بیٹا چلا گیا ہے؟ وہ اس صدمے میں ہیں، وہ بتا نہیں سک رہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کا بیٹا چلا گیا ہے، بیٹا، جوان سالہ بیٹا چلا گیا ہے۔ ہماری طرح باقی جو جتنے بھی جوان ہیں، کیا ہمیں ان چیزوں کو نہیں سوچنا کہ بھائی یہ ان سب چیزوں سے دوسروں کو کیا تکلیف ہونے والی ہیں؟ اس چیز کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے مشغلوں سے ہے، ہمیں صرف اپنے ان فضول شغلوں سے، اپنے ان بے وقت سے جو ہے شغل، جو مشاغل ہیں، ان سے ہم نے جو ہے وہ یاری اور عاشقی بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے جی اپنی پتنگ بازیاں کرنی ہیں، ہم نے بسنتیں منانی ہیں۔ کون سی بسنتیں ہیں؟ کون سی اس میں بسنتوں میں اللہ پاک نے کوئی اس میں حلال کام رکھے ہیں؟ ان حلال کاموں میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ کون سے اللہ نے اس میں بتائے ہیں کہ آپ اس میں کسی انسان کے لیے فائدہ ہے کوئی فائدہ کسی میں؟ یہ نقصانات ہیں جو آج اس نوجوان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اور اس کی طرف غور و فکر کریں کہ یہ ہمارے لیے کتنا المیہ ہے کہ ایک جوان سالہ بچہ، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت اور ہائٹڈ ایک جوان بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، صرف آپ کی اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، صرف ہم ان مشغلوں کی وجہ سے جو ہم شغل اس دنیا کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میرے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں کہ میں کچھ بتاؤں، لیکن میں مجبوری کے تحت بنا رہا ہوں یہ ویڈیو، صرف اس وجہ سے کہ تکلیف اتنی تھی کہ یار میں اپنی طرف سے کسی کو کوئی پیغام دے سکوں، کسی کو بتا سکوں کہ بھائی خوددارا ان چیزوں سے نکل آؤ۔ ہر سال کسی نہ کسی کے، ہر ماہ میں، ہر کسی دن میں کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ رہا ہے۔ کیا اس وجہ سے، کیا یہ نتیجے آنے ہیں زندگی کے؟ کیا یہ نتیجہ ہم زندگی کا نکال رہے ہیں کہ دوسرے ہماری وجہ سے تکلیف لے رہے ہیں؟
کس نے ڈور خریدی تھی؟ وہ ڈور کسی نے تو ڈور خریدی تھی نا. وہ کسی کو اندازہ ہے جس نے خریدی تھی اس کو پتا تھا کہ اس سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے یہ سوچا تھا؟ اس نے یہ کام کرتے وقت اس کے ذہن میں بھی یہ خیال ہویا ہوگا کہ میں یہ ڈور آج اس کو میں استعمال کر رہا ہوں، اس ڈور نے کہیں لٹک جانا ہے، اس ڈور نے کسی کے گلے میں پھنس جانا ہے، اس ڈور نے کسی کی زندگی نکل جانی ہے، اس ڈور نے کسی کا بھائی مار دینا ہے، کسی کا بیٹا مار دینا ہے. او بھائی مہربانی کرو، کچھ سوچو، اپنے آپ کو سنبھالو، ان چیزوں سے، ان بسنتوں سے، ان 2 نمبر مشغلوں سے باہر نکل آؤ. کچھ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ لوگ کس زندگی. ہم اپنے اللہ کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سب اس چیز کے مجرم ہیں. ہم سب اس چیز کے جواب دیں کل اللہ کے سامنے کہ ہم نے ان چیزوں کو اس دنیا میں، اس شیطانی چرخوں کو، ان شیطانی جو لطف ہے ان کو اپنایا ہے، اور اس کا نقصان ان لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے جن کا قصور کوئی نہیں تھا. اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس بھائی کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے. لیکن میرے لیے تو یہ بھائی جو ہے شاید آپ سرخرو ہو گیا ہے، کیونکہ جو اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، جیسے یہ بچہ کھڑا ہوا ہے، اپنے حادثہ ہونے کے بعد کھڑا ہوا ہے، اپنی ڈور نکال رہا ہے، اس کا خون لہو لہان ہو رہا ہے، اور پھر وہ بچہ جیسے ایک دم سے زمین پہ جا گرا ہے. لوگوں نے جب سہارا دینے لگے تو وہ زمین پہ جا گرا ہے. او بھائی، میں سب بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ادبی طور پہ ریکویسٹ ہے کہ بھائیوں ان چیزوں سے نکل آئیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کسی کا نقصان ہونے سے بچائیں. آپ کے چند منٹ کے جو مشغلے ہیں ان سے کسی کی جان جا سکتی ہے، کسی کا گھر لٹ سکتا ہے، کسی کا بھائی جا سکتا ہے، کسی کی گود اجڑ سکتی ہے. مہربانی کریں، اس بارے میں سوچیں. ہمیں سوچنا ہے، ہم جوانوں کو سوچنا ہے. اللہ پاک ان بھائی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک بھائی کے لیے اگلی منزلیں آسان